ہو یا اللہ کے بنائے ہوئے اولیاء اللہ ہو وہ ممتاز کر دیتی ہے. باقی تو مرتبے آپ چھوڑ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، آپ کا فعل، ایک ایک چیز معجزہ ہے. اس پہ میں گھنٹوں فی البدی بول سکتا ہوں، لیکن یہ ٹاپک نہیں ہے. تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہماری طرح کے بشر، نعوذ، کیسے کوئی سوچ سکتا ہے؟ تو جب آپ یہ تربیت لوگوں کی کریں گے نا کہ بشر کہنے کے اوپر گستاخ سمجھیں گے، تو سر جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے نا کہ جی وہ فلاں سٹیکر نیچے گر جائے تو یہ گستاخی نہیں ہو جاتا، ورنہ تو یہ ہے. وہ اپنے بارے میں بتا رہے تھے کہ میرا نام سلیمان ہے، اس نام پہ سویٹس بھی ہیں، ان کے ڈبے بھی باہر. واقعی آپ کس چیز کا اہتمام کر سکتے ہیں، کس حد تک بانٹ سکتے ہیں؟ یہ تو ان کے تو زمرے میں نہیں آئے گی چیز، اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہوتا. آپ کہاں تک کر سکتے ہیں؟ اور میں نے تو اس سے اگلی بات کی ہے کہ جن لوگوں کو سٹیکر پھاڑنے کے اوپر غم ہے نا، میں ان سے پوچھتا ہوں، ہم تو سٹیکر نہیں پھاڑنے دیتے. میری اکیڈمی کے باہر کتنے مہینے تک میرے خلاف انتہائی شرمناک زبان پہ اتنا بڑا بینر لگا رہا، وہ بارش سے جب تک خود پھٹ کے گر نہیں نہ گیا میں نے کسی کو اتارنے نہیں دیا. ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے، لگائیں. ہم نے تو یہ بھی اجازت دی ہوئی ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، میں نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا، میرے خلاف علمی رد والا بروشر آپ آگے ہماری اکیڈمی کے نیچے تقسیم کر سکتے ہیں آڈینس. آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری آڈینس کو آپ کا کوئی بروشر، آپ کی کوئی بابے کی بات ہائی جیک کر سکتی ہے جن کی تربیت ہم نے قرآن و سنت والی کی ہوئی ہے؟ آؤ ونڈو. پہلے یہ میں اندھا دھند پیروی کا انجام جو ہے نا، جس میں اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے، یہ پمفلٹ جو ہے نا ہم پہلے تقسیم نہیں کیا کرتے تھے کہ یہ کہیں گے بڑی ہائی ڈوز ہے. یہ انہوں نے ہی تقسیم کروایا. جب ان میں سے کسی کے ہاتھ پمفلٹ لگ گیا، ہم نے کسی دوست کو پڑھنے کے لیے، ہم سلیکٹڈ لوگوں کو دیتے تھے جن میں علمی حوصلہ ہے بات سننے کا. ویسے یہ تو سب کو ایک گستاخ رسول کہتے ہیں، اس حساب سے تو ہمیں اعلانیہ ہی کرنا چاہیے تھا. میں 8 سے 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے وہ جب بڑا بروشر لا کے تم لگایا نا، اس پہ لکھا کہ یہ اپنے ناپاک ریسرچ پیپر اندھا دھند پیروی کے انجام کے فلاں نمبر صفحے کی فلاں سطر کے اوپر خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں انتہائی گستاخانہ جملہ لکھا ہے. یہ نہیں لکھا کہ کیا لکھا ہے. ہاں لکھنا کہ انہوں نے لکھا ہے چشتی رسول اللہ، اور انہیں کہا کہ نہیں محمد رسول اللہ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ لکھن گے تو اپنے گاٹے فٹ ہو جائے گا. اب جو وہ بار بار یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور نیچے باقاعدہ لکھا ہے کہ کوئی غیرت مند مسلمان نہیں ہے جو جا کے اس کے ساتھ یہ کر دے. یہ باقاعدہ پورے شہر میں انہوں نے لگائے. تو پھر ہم کیا کریں؟ اس کا حل یہ تھا کہ ہم بھی اس طریقے سے کنفرنٹ کرتے. ہم نے کہا نہیں، پھر ان کو بتا دیتے. جو میں آگے پوچھتا تھا ہم کہتے تھے ہاں جی یہ پمفلٹ تو ہم نے اتارنا نہیں باہر سے جو آپ نے ہمارے خلاف لگایا ہوا، لیں پڑھیں اس کو. یہ ہے وہ جو پڑھتا ہے وہ کہتا ہے جی گل تو ٹھیک لکھی ہے. تو ہمارے خلاف بھی کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے نا، اللہ کے فضل سے ہمیں کوئی فرق پڑتا ہی نہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے تو سچائی کی بات کرنی ہے. کوئی کتنا بھی کر لے، کیا کرے گا؟ اپنے بابے کی بات ہی پیش کرے گا نا، قرآن و سنت تو نہیں پیش کر سکتا. تو اس طریقے سے علمی حوصلہ ہونا چاہیے. اگر کسی شخص نے آپ سے سوال کر لیا ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے ڈیکورم سمجھائیں، اس کے بعد بتائیں کہ جی اس بات کا یہ جواب ہے، اور اس طریقے سے کلیریفائی کریں چیزوں کو. تو یہ جو آپ لوگوں نے بیج بوئے تھے نا، یہ عنقریب میں نے پہلے بھی پریڈکشن کی تھی، آپ لوگوں کے گھاٹے فٹ ہوں گے، اور وہ دیکھ لیں ایک ایک کر کے ہو رہے ہیں. اب ہر جگہ لوگ پوچھیں گے، جب آپ لوگوں سے جا کے کہیں گے نا کہ جی انجینئر کو کیا پتا کہ بابا کیا ہوتا ہے، تجھے کیا پتا کہ بایزید بستامی کون ہے؟ اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا، اس کو تو وہ نظر آ رہے ہیں، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکری ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا، اور نہ اس کی باتوں میں آنا. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے، کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے، اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں؟ تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں؟ تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے؟ اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو، وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی. انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا. ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ. یہ کیا ہوا؟ تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نا، تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی، تیری اپنی دنیا، تیری اپنی باتیں. یہ کیا حضرت ہوا؟
اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی فیصلہ دیکھو نا حضرت. وہ کیا بھائی اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں, ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت, ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت, ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. بلائے نا حضرت, اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. بات اتنی جلدی نہیں حضرت جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی, آج تو حق والا جام پڑا ہے, تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے. تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی, خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا. تو سر میں نے بتایا نا بایزید بستامی کون ہے, تو بتاؤ پھر عوام کو. پہلے تو نام کے اوپر بحث کرو نا کہ اس نے اپنی کنیت ابو یزید کیوں رکھی ہے. جی یزید صحابہ کا نام ہے, ہمیں تو اس سے اختلاف ہی نہیں ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ امام جعفر کا مرید ہے, وہ بھی قبر پہ جا کے. بایزید بستامی امام جعفر کا مرید, امام جعفر صادق المتوفى 148 ہجری, ان کے ماننے والے لوگ آج اپنی کنیت ابو یزید یا اپنے بچوں کے نام یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو ڈائریکٹ مرید ہے اس نے اپنی کنیت ابو الحسین نہیں رکھی, ابو یزید رکھی ہے. واہ واہ, تو گل بھی بہنی چاہیے نا. اب جب آپ نے جذباتی ڈاکٹرن کھڑی کی ہے تو ہم پھر جذباتی باتیں آپ سے کریں گے. پھر ہم آپ کو بتائیں گے یہ آپ کے صوفیاء کا امام ہے نا ابو یزید بستامی, اور ہمارا امام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, اور بایزید بستامی بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ہمارے امام کی کنیت ہے ابو الحسین, تمہارے امام کی کنیت ہے ابو یزید. دو عوام کو جواب, اور بتاؤ کہ ابو یزید بستامی, جسے وہ ابا یزید یا با یزید بستامی, بعض بستامی بھی پڑھ دیتے ہیں, وہ یہ کہا کرتا تھا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا قیامت کے دن محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. نعوذ باللہ. بتاؤ, یہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے, شیخ فرید الدین اتار نے, کسی ماڑے بندے نے نہیں لکھے. آج تو 800 سال پہلے کتاب ہے. پوری دنیا میں تصوف میں جو تصوف کے اولیاء ہیں ان کی ٹیکسٹ بک ہے. اس کے حوالے فضائل اعمال میں موجود ہیں, تبلیغی جماعت کے اور دعوت اسلامی کی فضائل سنت میں. اور اس کا مصنف فرید الدین اتار کہتا ہے نہیں, وہ اصل میں نا ان کے بارے میں تو ہم گمان ہی نہیں کر سکتے کہ وہ نبی الاسلام کے بارے میں ایسا سوچیں. یہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا, اور اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا. واہ واہ واہ, کڈی وڈی کہانی. بھائی اللہ کا جھنڈا اور محمد کا جھنڈا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ 2 الگ جھنڈے ہیں. قیامت کے دن تو جھنڈا ہی ایک ہونا ہے. لواء الحمد جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن میں سب لوگوں کا خطیب بنوں گا اللہ کی بارگاہ میں. شفاعت کا دروازہ میرے ہاتھ پہ کھلے گا, صحیح مسلم کی حدیث ہے. سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ میں کھٹکھٹاؤں گا اور پوچھا جائے گا کون, تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرشتہ کہے گا کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے سوا کسی کے نام کے اوپر دروازہ نہ کھلے. یہ امام مسلم نقل کر رہے ہیں, اور تم لوگ یہ کہہ رہے ہو لوائی اعظم من لوائی محمد. کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری صاحب بایزید بستامی کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ جی وہ کہا کرتے تھے سبحانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. اور یہ فرید الدین اتار نے بھی تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے. پھر اس کی تعویل کرتے ہیں کہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. یار اللہ اپنے پیغمبر کے منہ سے بولے تو یہ بات نہیں کرتا, میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. نعوذ باللہ. نبی علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے, وحی کے الفاظ. آپ اپنے باپوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں. پھر کشف المحجوب میں ہی بایزید بستامی کا شکر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے تصوف کی یہ 2 ٹرمز ہیں, باب نمبر 14 ہے, آپ جا کے کھول لیں, اگر کسی کو پیجز میں فرق لگ رہا ہو تو باب نمبر 14 صحو اور شکر کا بیان. صحو کہتے ہیں ہوش میں سب کچھ کرنا, یہ سواد والا صحو ہے. ایک وہ سجدہ صحو والا ہوتا ہے بھول کا, وہ سین سے ہوتا ہے.
اور اس میں ہا دوسری ہوتی ہے، یہ ہا ہے، صحو، ہوش میں کچھ کر لینا. اور وہ جھوٹا واقعہ جو تورات میں لکھا ہوا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ نعوذ باللہ صحابی ان کا ایک تھا اوریا، اس کی بیوی پہ نظر پڑ گئی. وہ بڑا گندا واقعہ ہے، وہ تو غلیظ قسم کا بندہ بیان بھی نہیں کر سکتا، اور اپنا فوجی مروا کے تو اس عورت کے ساتھ خود شادی کر لی. تو وہ کہتے ہیں کہ جو جنید بغدادی کا صحف ہے اس کی اصل وہ واقعہ ہے. جس طرح حضرت داؤد نے بھی تو جان بوجھ کے نظر ڈالی تھی، بعد میں اللہ سے معافیاں مانگتے پھرے، نعوذ باللہ. اور رہا شکر، جو ہوش میں نہ رہنا، وکھرے جہاں میں ہونا، بقول مصباحی صاحب کے، جو بایزید کا اسکول آف تھاٹ ہے تصوف میں، وہ جنید بغدادی کا ہے، یہ بایزید بستامی کا ہے. تو اس کی مثال تو ہمارے پیغمبر کی، نعوذ باللہ. ان کی بھی تو ایک دفعہ نظر جو ہے نعوذ باللہ اپنے صحابی منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ کی بیوی پہ پڑ گئی، اور وہ ان کو پسند آئی، اور اللہ نے حضور کی وجہ سے اس کے دل میں نفرت ڈال دی اپنی بیوی کی، اس نے طلاق دے دی، حضور نے شادی کر لی، نعوذ باللہ. اور انہوں نے کہا یہ حضور کی بھی تو نظر سکر میں پڑ گئی تھی. تو یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ صوفیاء اگر نشے میں چلے، وہ اس کو جو بھی کہتے ہیں مجذوب کہہ لیں، قلندر کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، کچھ کر جائیں، تو اللہ کے نبی اگر اللہ کے نبی کی یہ حالت ہو جائے تو پیچھے پھر کیا رہ جائے گا؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. جس میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا موجود ہو، اس سے اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہوگی. جھوٹے بکواسیات ہیں، اور بابوں کو ثابت کرنے کے لیے یہ لوگ پیغمبروں کو تختہ مشق بنا. تو ہم کہیں گے پہلے آپ ان لوگوں کا اسلام ثابت کریں ہمارے سامنے. وہ بڑی خدمات اور کی خدمات نے منو گے ڈاکٹر ذاکر نائک نو، جس نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا کیمرے کے اوپر. کہیں گے نہیں وہ قیدے ٹھیک نہیں، اور تھوڑے بابے نے بھی قیدے ٹھیک نہیں، کیوں منی ہے؟ 90 لاکھ اور 90 کروڑ بھی ہوئے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مان رہے ہو تم ذاکر نائک کو ولی اللہ؟ ان کو تو غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرح، ملک اپنا چھوڑنا پڑ گیا. ادھر کہیں گے جی بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. بھئی آپ کے تو فاسق کیا، اس سے بھی اگلے درجے کے ہیں. جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے، ہم چلے 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ آپ کے بابوں نے یہ نہیں کیا ہوگا، آپ لوگ چھاپ رہے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر کیا شرعی حکم لگے؟ چشتی رسول اللہ میں نے چھپوایا حشر بہشت میں، معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری کے بارے میں. اشرف تھانوی رسول اللہ، میں نے اشرف تھانوی سے کہا کہ تو اس کو انڈورس کر کے جی تیرا پیر متبع سنت ہے، بڑا اچھی بات ہے، تو خواب میں بھی اور بیداری میں بھی کلمہ پڑھ رہا ہے. تو نہیں کروایا. کام تو اڈے ابے پا کے گئے نے روندے منو. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کو تو اپنے اولاد کے برے کرتوتوں کی وجہ سے رونا پڑتا ہے نا، یہ فرقوں کے ماننے والے اولادیں ہیں وہ کہ جن کو اپنے ماں باپ یعنی اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے رونا پڑتا ہے. تو ہم تو آپ کو صرف سمجھا رہے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور ہے. بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، لیکن جو کتابوں میں کوالٹیز ہیں ان کے ساتھ نہیں. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور بقول ہمارے مصباحی صاحب کے وکھرا جہاں اور. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا، اس کو تو وہ نظر آ رہے ہیں، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکھرے ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے، کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں، تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں، تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو، وہ بھی دل میں شک ڈالتے ہیں. انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا ارادہ شروع کرنا ہے.
ایویں بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ. یہ کیا ہوا؟ تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نا، تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی. تیری اپنی دنیا، تیری اپنی باتیں، یہ کیا حضرت؟ اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت. وہ کیا بھائی، اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے، اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں. ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت، ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت. ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. بلائے نا حضرت. اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. بات اتنی جلدی نہیں حضرت جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی؟ آج تو حق والا جم پڑا ہے. تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے؟ تو بہرحال یہ جو ہے نا، کتابیں پڑھا کرو حضرت جی، خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا. اللہ کے فضل سے 2 سال ہو گئے ہیں، ان کو توفیق نہیں اللہ نے دی. انہوں نے اس ویڈیو میں کہا تھا میں اپنے اللہ سے توفیق مانگ رہا ہوں، ان قریب میں نے اس کا رد کرنا ہے. اس پہ انہوں نے ہیڈنگ بنائی تھی نا، انجینئر محمد علی مرزا کی چترول. سر ہم تو چترول کا انتظار کر رہے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں بے توفیقوں، تو انہوں حالے تک توفیق نہیں ملی کہ میرا رد کرو. تو میں اس ویڈیو کی وساطت سے مصباحی صاحب کو حفظہ اللہ تعالی بار بار ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اللہ سے توفیق مانگیں اور ہمارا علمی رد کریں. ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں، پی ایچ ڈی آپ نے کی ہوئی ہے، جس فیلڈ میں بھی کی ہے، آپ نے جو اللہ سے توفیق مانگنی تھی آئیں اور رد کریں، اپنے بابوں کا دفاع کریں آ کر. یہ ہم نے جو چیزیں ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، آپ ان باتوں کے آگے جواب دیں. کئی دفعہ ہائی لائٹ کی ہیں، لیکن دیکھ لیں پھر. ہمیں تو ہمارے رب کی طرف سے توفیق ملی ہے کہ ہم اس ہستی کا دفاع کریں جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. اور آپ کے جو انڈیا پاکستان میں باب دفن ہے نا، جو عراق کے اندر دفن ہے، آپ کو نہیں توفیق کہ ان کی کتابوں میں آئی ہوئی اس طرح کی گستاخانہ عبارات نبی علیہ السلام کے بارے میں ان کا دفاع آپ کر سکیں. تو پھر توفیق تو ہمیں ملی ہوئی ہے نا. بہت بے توفیق ہے تو پھر تسی ہوئے نا. یا پھر آؤ جواب دو، ورنہ یہ ویڈیوز آپ کو قیامت تک ہانٹ کریں گی. اللہ کا شکر ہے میں نے 2012 میں یہ پریڈکشن کی تھی کہ جس دن بریلوی دعوت قبول کریں گے نا، اس دن انقلاب آئے گا. آپ دیکھیں ہماری دعوت سے وہ طبقہ جس کے بارے میں لوگ کنکلوڈ کر بیٹھے تھے، جس طرح وہ یہود و نصارہ کہتے تھے نا امیین کے لیے تو ہدایت ہی کوئی نہیں قریش کے، وہی امی اوس اور خزرج، انہی سے اللہ تعالیٰ نے قادسیہ اور یرموک میں رومنز اور پرشینز کو پٹوایا. اور جو یہودی بڑے بنے ہوئے تھے نا، تورم خان، وہ کفر کی موت مار گئے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے بریلویوں کے ذریعے سارا کام کیا. میجورٹی تو بریلوی جنہوں نے دعوت قبول کی ہے. ہمارے کئی چینلز جو لوگ چلا رہے ہیں وہ سب بریلوی ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت دی. اور جن کو زوم تھا اپنی توحید کے اوپر، اپنے عقائد کے اوپر، ان کے اوپر محمد سلمان نے خودکش حملہ کر دیا. ہاں، اب وہ پوری زندگی صفائیاں دیتے پھریں گے جن کے ریال کھاتے ہیں. ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے یہ آل امیہ ہے آج کی. اسی لیے تو یزید کو یہ اوپر کرتے ہیں، حسین کو نیچے کرتے ہیں، معاویہ کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، اور علی بن ابی طالب کے نام سے بھی چڑھتے ہیں. ہم بھی تو نہیں کہتے تھے. تو مصباحی صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ او تے مسئلہ ختم جڑا ہویا. اچھا آپ نے کلیریفیکیشن دیتی، میرا کدو کرو گے کام جڑا آدھے ہو کہ مینوں اللہ کو توفیق میں مانگ رہا ہوں، میں نے انشاءاللہ ان قریب اس کا رد کرنا ہے. اور دوسری بات، صوفیاء کے بارے میں آپ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ تو کافروں کے لیے بھی چادریں بچھاتے تھے، ہمیں کافروں سے بھی آپ بدتر سمجھتے ہیں. ہماری باری آئی ہے تو آپ نے ہر وہ ادبی گالی جو آپ نکال سکتے تھے آپ نے نکالی اپنی ویڈیو کے اندر. اور لوگوں کو گالیاں پڑتی ہیں، لوگ غصے میں آتے ہیں. مجھے گالی پڑے میں بڑا خوش ہوتا ہوں، پتہ ہے کیوں؟ میری دعوت کا ذریعہ ہے. میں وہ گالی ریپیٹ کرواؤں گا اور عوام کو دیکھ لو ان کے پاس گالیاں بچی ہیں، ان کے پاس علمی جواب کوئی نہیں. اس لیے آپ دیکھیں وہ ہم نے جب وہ گالیاں بھی ساتھ اس ویڈیو میں چلائی ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ میٹھی میٹھی زبانیں ان کی صرف ایک ڈھکوسلا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے.